بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہم لوگ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ لیکن رب العالمین کہتے کس کو ہیں؟ اسے ان آیات میں سمجھایا گیا ہے۔ کہا گیا رب العالمین وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جو تعارف ہے رب العالمین کا، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی فَهُوَ يَهْدِينِ، پس وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ رب العالمین وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اس کے بعد جو بات بتائی رب العالمین کے تعارف میں وہ یہ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آگے اور جو بات بتائی وہ یہ کہ رب العالمین وہ ذات ہے جو مجھے موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اور جو آخری بات کہی وہ یہ کہ وہ ذات ہے جس سے میں اپنے غلطیوں کے حوالے سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اسے قیامت کے دن بخش دے گا۔ یہ وہ تعارف ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کرایا تھا۔ ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو تعارف کرایا گیا ہے رب العالمین کا، اس کی معنویت کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اصل میں ان آیات کے اندر اللہ کی وہ صفات گنائی گئی ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ خوبیاں گنائی گئی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر پائی ہی نہیں جا سکتی۔ آپ غور کیجئے، کہا گیا وہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو کوئی اور پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے؟ کہا گیا وہ مجھے رہنمائی دیتا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو صحیح رہنمائی چاہیے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے؟
کہا گیا کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ انسانوں کو کوئی کھلا اور پلا نہیں سکتا۔ آخر قحط پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، کوئی ہستی ہے دنیا میں جو غلہ پیدا کر دے اور پانی پیدا کر دے کہ ہماری وہ بھوک کی ضرورت، ہماری وہ پیاس کی ضرورت پوری ہو جائے؟ کوئی ہستی نہیں۔ آگے کہا گیا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا احساس تو یہ ہے کہ ہم لوگ دوا کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب یہ تجربہ ہوتا ہے کہ مرض کی دوا تو ڈاکٹر صاحب نے دی لیکن ہمارا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یا کسی اور کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تب پھر کیا احساس ابھرتا ہے کہ اصلاً شفا دوا میں نہیں ہے، شفا دینے والا تو کوئی اور ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات جب چاہتی ہے تو شفا مل جاتی ہے، دوا سے بھی مل جاتی ہے، بغیر دوا کے دعا سے بھی مل جاتی ہے، اور جب اللہ کی ذات نہیں چاہتی تو کسی کو شفا نہیں مل پاتی۔ اسی طرح آگے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو مارتی اور جلاتی ہے۔ موت تو یقینی ہے، لیکن کوئی کسی کو مارنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو مار پاتا ہے؟ مارنا تو چاہا نمرود نے آگ میں ڈال کر کے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن مار پایا؟ نہیں مار پایا۔ مارنا تو چاہا مکہ کے قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پوری زندگی کوشش کرتے رہے، کبھی مار پائے؟ اور جہاں تک جلانے کا تعلق ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی دیتا تو وہی ہے، اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی دوسرا زندگی نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کو زندگی چاہیے تو وہ اللہ ہی سے طلب کرے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا تعارف کرایا گیا ہے، تھوڑا سا اور گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ساری خوبیوں سے اللہ کی بڑائی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے مشکل سے مشکل کام کو وہی انجام دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا، اور انسان اتنا لاچار اور مجبور ہے کہ وہ ادھر ادھر لاکھ ہاتھ پیر مارے، سر ٹیکے، کسی سے دہائی دے، لیکن ان مسائل کے حل کے لیے، جن مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے، کوئی اور اس کے لیے مددگار بن کر کے، سپورٹر بن کر کے، یا مسئلے کو حل کرنے والا بن کر کے سامنے نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اگر صورت واقعہ یہ ہے تو پھر اللہ کی اس کبریائی کو تو تسلیم کر لینا چاہیے، اللہ کے ان احسانات کو تو مان لینا چاہیے۔ یہ اصل بات ہے جو توحید کی دعوت دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے تعارف میں یہ باتیں کہی تھیں۔ اب ان سارے پہلوؤں کی کچھ اور تفصیلات ہیں جس پہ میں اس وقت بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔
کہا گیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ لا علاج امراض جو ہیں، جس کی کوئی دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو آخری منزل اس کی کہاں ہوتی ہے کہ یہاں سے شفا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہے اور اس سے رجوع کیا جائے تبھی شفا مل سکتی ہے ان لا علاج امراض کی، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اب اس کو اللہ کا نام دیں یا اپنے اپنے مذہبی تصور کے لحاظ سے کسی اور چیز کا نام دیں، لیکن یہاں آ کر کے ہر انسان کی پالکی رکھا جاتی ہے اللہ کو ماننے پر، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے پر۔ ایک دوسرے اینگل سے سوچئے کہ یہ بیماری جو لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، یہ بیماری کتنا توڑ دیتی ہے، کتنا اس کو عاجز اور مجبور بنا دیتی ہے کہ اس علاج کے لیے وہ اپنا ہر چیز کھپانے کو اور لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا پیسہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جو میری جمع پونجی ہے وہ محفوظ رہے اور علاج ہو جائے؟ سب کا سب لٹ جائے، کہیں سے بھیک مانگ کر کے علاج کروانا پڑے، جو کچھ ہے سب بیچ باچ کر کے علاج کروانا پڑے، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اگلے دن کیا ہوگا، بس کسی طرح بیماری ٹھیک ہونی چاہیے، زندگی سلامت رہنی چاہیے۔ اتنا لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو لاچاری اور مجبوری کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں اپنے بندے کو کیوں مبتلا کرتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح سالم ہیں، پوری زندگی ہماری آرام سے گزر رہی ہے، اچانک کسی بیماری کا ظہور ہوتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ انتہائی موذی بیماری ہے، تو ہماری ساری کسبل نکل جاتی ہے، ہماری ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت عجز و انکساری اور فروتنی کی جو کیفیت یا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اصلاً اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تم بندے ہو، تم غلام ہو، تم مجبور ہو، تمہیں خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں خدائی مقام پہ پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تمہیں اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ نہیں کہنا چاہیے، تمہیں اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ اس حیثیت کی یاد دلانے کے لیے، اس حیثیت کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندوں کو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب جو لوگ کی صحیح شعور رکھتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد ان کا رجوع، ان کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جاتی، اور جو غلط تصور رکھتے ہیں ان کا معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ کو میں ہی ملا تھا اس پریشانی میں ڈالنے کے لیے، اس طرح کے کفریہ کلمات بھی کہنے لگتے ہیں، یا پھر اللہ کو چھوڑ کر کے جس در سے معمولی قسم کی بھی امید وابستہ ہو جائے کہ یہاں یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اس کو خدائی کا درجہ دینے لگتے ہیں۔
اس سے امیدیں اور توقعات وابستہ کرنے لگتے ہیں۔ ان کو اس بگاڑ سے نکالنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ مریضوں کی عیادت کیا کرو۔ کیوں مریضوں کی عیادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ اس کے ذہن میں اگر کوئی خلجان ہے، کوئی غلط تصور ہے، تو اس کو سمجھا کر کے، اس کو بجھا کر کے، اس کو صحیح ٹریک پر لا کر کے بگڑنے سے بچایا جائے۔ اس لیے کہ ایک مومن اور مسلم کے لیے سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا۔ سب سے قیمتی چیز یہ، پوری زندگی نیکی کرتا رہا لیکن اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو سب برباد۔ اور اسی لیے یہ بھی بتایا گیا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس کے موت کا وقت قریب ہو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اگر وہ سکرات کے عالم ہے تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو تاکہ اس کا خاتمہ توحید پر ہو۔ یہ جو سبق سکھایا گیا ہے، اس لیے سکھایا گیا ہے کہ وہ جو فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، غلط تصورات میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کو سہارا دیا جائے، اس کے لیے تسلی کا سامان کیا جائے، اس کے لیے اس کی بیماری میں شفا یابی کے لیے کوئی اور تعاون تیمارداری کی شکل میں ہم کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ اس لیے کہ جب انسان پریشان حال ہوتا ہے اس وقت دو میٹھے بول بھی اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، تھوڑی سی توجہ بھی اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ اس معاملے میں غافل ہیں۔ صرف اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارا اور آپ کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس مریض کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر کے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ فضل کیا اور میں اس مرض سے محفوظ ہوں، اور اللہ کے لیے شکر کے جذبات دل سے امڑتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا مریض کی عیادت کے لیے جاؤ۔ اور اس کو کتنی اہمیت دی گئی؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق گنایا گیا ہے، اس حق میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب کسی کو جمائی آئے تو اس وقت اس کا جواب دو، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ ان ساری چیزوں کے درمیان ایک چیز یہ بھی رکھی گئی، کوئی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جاؤ، اور اس کا ثواب بھی بے پناہ بتایا گیا ہے۔ ثواب تو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی مریض کی عیادت میں جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کی عیادت کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک خشک میوے کا مکان ریزرو کر دیتا ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب و غریب بات اور کہی گئی بخاری کے اندر کہ قیامت کے دن جب بندہ حساب و کتاب کے لیے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ بار الہ تو اور بیمار پڑے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کو نہیں گئے، اگر تم وہاں جاتے تو مجھے موجود پاتے۔ اب یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اگر مریض کی عیادت کو جاتے تو وہاں مجھے موجود پاتے، ایسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس جگہ کی تخصیص کیوں کی؟
یہ سمجھانے کے لیے کہ مریض کے پاس جا کر کے اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اللہ کی بڑائی کا احساس تازہ ہو جاتا ہے، اللہ ہی ہمارے اوپر کرم اور فضل فرمانے والا ہے، یہ احساس زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس احساس کو زندہ کرانا چاہتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں جاتے تو مجھے موجود پاتے، تمہیں یہ احساس ہوتا کہ اللہ نے اس کو بیماری میں ڈالا ہے، مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ ہی اس کی بیماری ٹھیک کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری میں نہیں ڈالا، یہ اس کا بڑا کرم اور فضل ہے۔ یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے یہ ہے اللہ کی موجودگی دلوں میں، ذہنوں میں، دماغ میں، قلوب میں۔ یہ کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ صرف مریض کو تسلی ہو جاتی ہے، حوصلہ مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو بھی راحت ملتی ہے اور ایک زندگی ملتی ہے اس عیادت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی بھی عیادت کو جاتے تھے، یہ نہیں کسی مسلمان کی عیادت کو، کافر اور مشرک کی عیادت کو بھی جاتے تھے، اس کا بھی یہ حق ہے۔ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہوگا، ایک یہودی غلام تھا، وہ بیمار پڑا، آپ گئے اور اس کو سمجھایا، اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا جیسا کہتے ہیں ویسا کر لو۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا کیا تھا، آخری وقت ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، نجات پا جاؤ گے۔ اور باپ نے اس کی تائید کر دی تو وہ ایمان لے آیا، اور وہ آخری وقت میں کلمہ گو بن کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوا اور نجات پا گیا۔ تو یہ وہ حساس مواقع ہوتے ہیں جن حساس مواقع پہ توجہ دلانا، کسی کو اچھائی کی طرف راغب کرنا آسان ہوتا ہے، کسی کو اپنی غلطیوں کے حوالے سے متوجہ کرنا اور توبہ کی ترغیب دینا یہ بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جس کا کہ ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کلچر ہی ختم ہو گیا کہ ہم مریضوں کی عیادت کو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صحابی کی عیادت کے لیے 10-15 اصحاب کو لے کر گئے، اور ایسی پہاڑی سے گزرے جس پر کی کنکڑ اور پتھر تھے، ننگے پاؤں گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سلسلے میں آتا ہے۔ ویسے ہی بعض صحابہ جو خندق کے کھدائی کے موقع سے زخمی ہو گئے تھے، اس جنگ کے موقع سے، ان کے لیے باضابطہ مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، اور جب تک وہ وہاں رہے برابر ان کی عیادت کے لیے جاتے رہے۔ ہم اور آپ ایک بار کسی کی عیادت کے لیے چلے جائیں، سمجھتے ہیں فرض پورا ہو گیا، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول تو بار بار بھی جاتے تھے، بار بار بھی جاتے تھے۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے سوال کیا صحابہ کرام سے، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کسی کا جواب مثبت نہیں آیا، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ سب مواقع آتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر سوال کے جواب پہ کہا کہ میں نے کیا ہے، میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، میں جنازے میں شریک بھی ہوا ہوں، میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس نے ایسا کیا اس کے لیے جنت کی گارنٹی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اس کے نیک ہونے کا پروف اور ثبوت ہے۔ تو ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ایسی گارنٹی مل جائے، اور ہمارا یہ احساس کہ اللہ ہی رب العالمین ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، یہ احساس مستقل زندہ رہے، تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے اس بات کی طرف اشارہ اس لیے کیا ہے کہ ان ساری خوبیوں سے اللہ کا تعارف کرایا تو گیا، لیکن ان خوبیوں میں یہ ایک عمل ایسا ہے کہ یہ اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے بہترین شکل ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔